عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، اور ہم اپنے سیگمنٹ کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں اور ہم آپ کی جانب آئیں گے. بالکل. اور سلامت رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد محمد عجل فاتح. جیسا کہ اعتکاف کی بات چل رہی ہے جی بالکل، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بتایا جی سیرت رہی ہے اور روایات ہیں اعتکاف کے بارے میں کہ آج اس ایک واقعہ بیان کیا تھا. جی ایک اور اس کے اوپر روایت بیان کر دوں کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے. جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مومن کی حاجت روائی کرے، کیونکہ ماہ رمضان ہے، خیال رکھے غریبوں کا، عید ہے، بالکل. فطرہ بھی خدا نے ان غریب و مساکین کے لیے لازم کیا ہے کہ اگر کسی کو دیا جائے تو کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کسی مسلم کی حاجت پوری کرے تو اس طرح ہے کہ گویا اس نے مسجد حرام میں 2 مہینے اعتکاف کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. 2 مہینے اعتکاف کیا، اور اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں روزہ بھی ہوتا ہے اور نمازیں بھی ہوتی ہیں. نمازیں بھی ہوتی ہیں اور عبادات بھی، اور حج و عمرہ کا اجر و ثواب بھی اس میں الگ سے ہے. شامل. سبحان سبحان اللہ، کیا مومن بات کی ہے. حاجت روائی کرنے کا اجر و ثواب. امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان، مولا علیہ السلام بیان کرتے کہ مجھے جنت سے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہشت سے کون بھائی کیا بہشت بات. کو چھوڑے گا؟ جی جنت کو کون چھوڑے گا؟ بے شک. لیکن امیر المومنین کہتے ہیں مجھے بہشت سے جنت سے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے. کیا جملہ جو کہنا، آخری وہ بڑا سبحان یقیناً معرفت والا ہے. بسم اللہ. کہتے وجہ یہ ہے کہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا اور جو نا مسجد میں میرا رب خوش ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، کیا اللہ. خوبصورت کیا یہ بات ہے. یقیناً امام علیہ السلام کا بے نقطہ. شک. کیا بات اب کیا ہے کہ اب یہاں مسجد میں اصل میں ہم خدا کے مہمان ہیں. اب ہم سب مہمان ہیں، آپ بھی ہم. جی بے شک. اب ہم اعتکاف میں نہیں ہیں. جی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جب مہمان میں کچھ ایسی جاذبیت، کچھ خاص افراد ہیں جو میزبان کے بہت قریب ہوتے ہیں. جی بے شک. بالکل. وہ اظہار بار بار ان سے محبت کا کرتا رہتا ہے، دوسروں پر توجہ کم دیتا ہے، لیکن وہ بھی مہمان ہوتے وہ بھی ہیں. مہمان ہو. آج کل اصل میں اعتکاف والوں کی یہی صورتحال ہے. وہ ہم سے زیادہ خدا کے وہ قریب ہیں، بے شک. بے کیونکہ وہ اپنے گھر کی ضروریات کو سب چیز چھوڑ کر چیزیں خدا چھوڑ کی کے بندگی کے لیے دنیا گئے، جی خدا کے عبد کے لیے، لیکن ان کی ذمہ داری پھر بنتی ہے. جی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں اعتکاف بھی قبولیت، اعمال کی قبولیت تب ہوتی ہے بس شب قدر میں بیدار رہے تو ہر چیز کا اجر و ثواب. جی بے شک. بے شک. مثلا یہ جو کہا کہ قرآن مجید میں مثلا کسی سورہ کا پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جنت لازم ہو جاتی ہے، اس کے جو نا گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ہر چیز کا اثر تب ہے جب بندہ پریکٹیکل اس چیز کو دکھائے، جی بالکل. صحیح. پریکٹیکل ہو. جی جب تک پریکٹیکل نہیں ہو تب تک نہیں ہوتا. اب مثلا اعتکاف میں ہے، خدا کا ذکر بھی کیا، جی. خدا کو یاد بھی کیا، سب چیزیں کی، لیکن اپنے رشتہ داروں سے کسی ناراضگی نہیں چھوڑی، صحیح. بالکل. بھائیوں سے ناراضگی نہیں چھوڑی، کسی کا قرض تھا وہ ادا نہیں کیا، کسی کا حق تھا ادا نہیں کیا، اور کسی کی ذمہ داری تھی ادا نہیں کی، اور دوسری ایسی بہت سی چیزیں. بہت ساری میں چیزیں. غیبتوں سے پھر ہاتھ نہیں اٹھایا، جی. برائیوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا، پھر اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے. صحیح. مطلب یہ کہ اعتکاف میں جانے کے بعد خود کو اللہ کے لیے مخصوص کر دینا، خدا سے کہنا پروردگار میں نے تیری خاطر غیبت بھی چھوڑ دی، تیری خاطر جھوٹ بھی چھوڑ دیا ہے، تیری خاطر میں نے لوگوں کو ستانا بھی چھوڑ دیا ہے. اب میں فقط تیری خاطر میں تمام تیری بندوں کی خدمت بھی کروں گا، حقوق بھی ادا کروں گا، بس تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے آج کے دن بخش دے. سبحان اللہ. میں بخش دے، پھر آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرنا کبھی نہیں مجھے. کرنا. تو توبہ یہ اصل میں یہی ہوتا ہے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اللہ کے لیے مخصوص کرے، اور جب بندہ وہاں سے نکلے جی. اب پتہ کیسے چلے کہ اس کا اعتکاف قبول ہوا کہ نہیں ہوا. بالکل. بالکل. جی اب بندہ عمل کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا. بالکل. جبکہ نماز کے بارے میں بھی ہے پتہ کیسے چلے کہ نماز پڑھی ہے، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. جی اعمال انجام سے پتہ چلے تو روایت ہے کہ اگر نماز کے بعد بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے، نماز کے بعد گناہ دور رہتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کی نماز قبول ہے. صحیح. کیا اور اگر بات. نماز کے بعد وہی گناہ ہے جی. تو پھر نماز پھر نماز پھر یہ اسی کا آپ اعتکاف پہ لے آؤ. صحیح. اگر آپ اعتکاف میں اگر نکلنے کے بعد جی. یہ سمجھیں کہ مجھ میں تبدیلی ہے، جی ابھی سکون ہے میرے اندر، صحیح. اور مجھے کسی کے کہنے پر غصہ نہیں آتا، جی اور کسی کی غیبت میرے ذہن میں نہیں آتی، جی. کوئی کہتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے، جی تو یہ وہ صفات ہیں جو قبولیت کی نشاندہی کرتی ہیں. صحیح. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. تو اعتکاف پر بات تھی. جی جی جی. تو ایک اور روایت اگر بیان کر دوں. بسم اللہ. بالکل. بسم اللہ. جی تو خوش بختی افراد، امید ہے کہ اتنی حدیثیں سننے کے بعد تو آپ بھی کہیں گے آئندہ سال میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے صحیح
تو خداوند عالم اس کے اور جہنم کے درمیان، اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھودتا ہے. ماشاء خندق اللہ سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ گڑھا. بالکل بالکل اور وہ گڑھے اتنے بڑے ہوتے ہیں، خندق اتنی بڑی ہوتی ہے کہ مشرق سے مغرب تک ایک خندق ہوتی ہے. کیا کہنا ایک خندق ماشاء اتنی اللہ. مشرق سے مغرب تک ہے. اس بندے معتکف اور جہنم کے درمیان 3 گڑھے خدا کھودتا ہے، یعنی 3 مشرق و مغربوں کا فاصلہ جہنم اور اس بندے میں ہو جاتا ہے. جی کیا بات ہے معتکف اتنا قریب ہوتا ہے خدا کے، خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی تپش جو جہنم کی اس بندے کو لگے. اور روایات ہے امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عظمتیں بیان کی ہیں معتکف کے بارے میں، کہ اس میں سے روایت ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام عظمت دیکھیں. اب کرنا کیا ہے اعتکاف میں؟ بہت ساری عبادتیں ہیں. جی بالکل. عبادتیں بہت ساری ہیں، قرآن پڑھنا، صلوات پڑھنا، ذکر کرنا. سب سے بڑی بات خاموش کسی سے گپ شپ نہ کریں، خاموش رہیں، ذکر پڑھتے رہیں. سب سے بڑی عبادت جو اعتکاف سے بھی افضل ہے، جو اعتکاف سے افضل ہے، بیان کروں؟ جی لطف اٹھائیں گے. بسم امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اشارہ کر دوں پہلے کہ افضل ہے کہ اس اعتکاف میں جب کوئی علماء حضرات بزرگان آتے ہیں تو ان سے استفادہ کیا جائے، جی صحیح ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان سے حلال و حرام سیکھیں، ان سے علم حاصل کریں. اعتکاف میں افضل ترین عبادت ہے. اب میں روایت بیان کرتا ہوں. امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں جلوس ساعت عند العلماء احب الی اللہ من عبادت الف سنہ. علماء کی نشست میں بیٹھنا، علماء کے پاس بیٹھنا، یہ میں اپنی بات نہیں، میں تو طالب علم ہوں، میں بزرگان کی بات کر رہا ہوں جو روحانی، جن کو دیکھ کے بندہ کسب کرتا ہے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے کہتے ہیں علماء کے قریب بیٹھنا خداوند عالم کے یہاں 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں روایت ختم نہیں ہوتی، آگے سنیے گا. وَالنَّظَرِ إِلَى الْعَالِمِ، جی اور عالم کی طرف دیکھنا. ایک تو بیٹھنا 1000 سال کی خدا کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. ظاہر میں بندہ وہ عبادت کرے اعتکاف میں جو تمام عبادتوں سے اس کا سرتاج ہو، کیونکہ 10 دن مختصر ہیں تو بندہ ایسی عبادت کرے جو سرتاج ہو تمام عبادتوں کی. تو یہی ہے شہنشاہ عبادت ہو. تو یہ ایک تو امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پہلی یہ ہے کہ 1000 سال سے بڑھ کر ہو جائے کہ من نظر الی العلماء، جو دیکھا علماء کی طرف. پھر کیا ہوگا کہ جو دیکھتا ہے علماء کی طرف، عالم کی طرف، احب الی اللہ، تو خداوند عالم کے یہاں محبوب ترین ہے اس بندے سے جو مسجد حرام میں 1 سال تک اعتکاف کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اعتکاف بھی مسجد حرام و مکہ کی ہو، اور وہ بھی 1 سال، وہ بھی پورا 1 سال، 10 دن نہیں، پورا 1 سال. سبحان اللہ. کیا ہے؟ صرف علماء کی طرف دیکھنا، کیونکہ علماء خدا خوف دکھاتے ہیں. بس جیسے قرآن مجید کی آیت ہے انما یخش من عباد اللہ العلماء، کے خدا سے فقط علماء ڈرتے ہیں. تو وہ خوف خدا بھی دیتے ہیں. مین چیز علم ہوگا تو بندہ معرفت ہوگی، بغیر علم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. علماء علم دیتے ہیں. کہتے ہیں ان کی طرف سے دیکھنا کہ عظمت کیا ہے، کہ کیا بتایا؟ صرف دیکھنے کا مطلب ہے 1 سال پورا حرم مسجد حرام میں اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل بڑھتا رہے. وزیارت العلماء، ایک دیکھنا، نظر صرف یہ روایتی صرف دیکھنے کی، اور زیارت العلماء یعنی چل کے بندہ آیا کسی عالم کے پاس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زیارت العلماء احب الی اللہ تعالی من 70 طوافا حول البیت، کہ علماء کی طرف چل کے جانا، ان کی زیارت کرنا خانہ کعبہ کے 70 طواف سے اللہ کو افضل و برتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 70 طواف کیے جائے خانہ کعبہ کے، اس سے بہتر یہ کہ ایک عالم کی طرف زیارت کے لیے بندہ جائے. اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں کہ حول البیت افضل من 70 حج، 70 حجوں سے افضل و برتر ہے عالم کی طرف جانا. وعمرہ، 70 عمروں سے، اور وہ عمرہ جو قابل قبول، اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں. قبولیت کا درجہ. بندہ جاتا ہے لاکھوں روپے خرچہ کر، پتہ نہیں چلتا قبول ہو یا نہیں قبول، لیکن اس کا اجر و ثواب علماء کی طرف چل کے جانا، یعنی مطلب یہ کہ خدا قبولیت کا درجہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ رفع اللہ لو 70 درجہ، فقط یہی نہیں، پھر عالم کی طرف جانا خداوند عالم اس کے 70 درجے بھی بلند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور آگے بھی ہے کہ وانزل اللہ علیہ رحمہ، اللہ اس پر رحمت بھی نازل کرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں کی وشہدت لہ الملائکہ ان الجنت حبت لہو، اور ملائکہ اس بندے کے لیے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے جنت ہدیہ کر دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ایک مرتبہ علماء کی نشست میں بیٹھنا، علماء تو یہ کیا اعتکاف میں علماء سے استفادہ کریں. فقط یہ زبانی مثلا رٹا قرآن کو پڑھنا سمجھیں، علماء سے استفادہ کریں. یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا، یہ سیکھیں. یہ افضل عبادت ہے اعتکاف میں. کیا بات ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ ہماری ٹرانسمیشن میں اتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے اعتکاف کے بارے میں بتایا.